آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز و عبادت کے بارے میں۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی چینج ہو جاتا، اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی چینج ہو جاتا۔ گھر والے کہتے، آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ حضرت حسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت کعبے کو اپنے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپے خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ خضوع اور خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ اگر کوئی شخص پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو جس کا دل کالا ہو اس کی پوری رات کی عبادت سے بہتر خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنا آپ نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ آخری میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخری زمانے میں کہ وہ مسجد میں حلقے تو لگائیں گے، یعنی مسجدوں میں بیٹھیں گے تو، مگر ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، صرف دنیا اور دنیا ہی کی محبت ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں، یعنی برا چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا، حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو فرمان نبوی ہے کہ اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے نمازوں کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کیا بروز قیامت ہماری نمازیں کم ہوئیں اور اگر ہماری نفل عبادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ
اس نوافل کے بدلے ہماری نمازوں کو پورا فرمائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا، امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا تو خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے۔ انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا، آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم ہو، قدموں کے نیچے پلسرات ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا، کاٹ دو۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا، ایسا نہ کرو، بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ اس نماز کی کتنی برکت ہے کہ آپ کو نماز میں پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔